السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی قدرت۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس خطے کی جہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، لیکن ہماری ریاست ہے کہ ان کو اون ہی نہیں کر رہی ہے، اور وہ بیچارے ہر جگہ اذیت سے گزر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی اپرچونٹیز نہیں ہے، نہ ان کے اپنے صوبے میں کوئی خاص فنڈ ہے، نہ اس طریقے سے اون کر رہی ہے ریاست پاکستان، نہ وفاقی حکومت میں ان کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب بہت سارے ہم دیکھتے ہیں خطے کے وہ جان چھڑواتے ہیں، وہاں ہم وہ نہیں کرتے، اور جہاں پر ایسے لوگ ہیں جو بیچارے خود آ رہے ہیں، خود دھرنے دے رہے ہیں کہ ابھی ہمیں شامل کرو، وہاں پر ہم وہ نہیں کرتے۔ اور دوسرا، یہ بہت اہم خطہ ہے، اس خطے کے تھرو ہی ہم چائنا میں انٹر ہوتے ہیں، اور سی پیک اسی کی مرہون منت ہے۔ کیونکہ وہاں سے ہی، اس خطے سے ہی، اس علاقے سے ہی گزر کے باقی پاکستان کی جانب یہ سی پیک کا روٹ ہوتا ہے، اور گوادر سے چائنا کے لیے انٹر ہونے کے لیے بھی یہی روٹ ہے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان کی۔ گلگت بلتستان کی اگر بات کی جائے تو یہ بھی بدقسمتی سے ہمیں، فاٹا کو تو اب ہم نے مرج کر لیا، لیکن گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے میں ابھی تک عمران خان صاحب نے کل تو اعلان کیا ہے، لیکن اب حتمی شکل کب دی جائے گی یہ تو وقت بتائے گا۔ سیاست دانوں کے، ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ سیاست دانوں کے الفاظوں پر نہیں بلکہ کاموں پر، جو وہ کرتے ہیں، ایکشنز پر یقین کرنا چاہیے، نہ کہ ورڈز پر۔ تو اب پہلے بھی کہا جا رہا، لیکن اس طریقے سے نہیں بنایا گیا۔ جب اس کو صوبہ بنایا جا رہا تھا تو اس وقت جو ابھی ایکس فاٹا جو اب انضمام ہو چکا ہے خیبر پختونخوا کا، ان کے لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ آپ ہمیں بھی الگ صوبہ دیں، لیکن ان کو وہاں ضم کر دیا۔ خیر، اب وہ ایف سی آر کے کالے قانون سے تو کسی حد تک بچے ہیں، لیکن اب گلگت بلتستان والے جو ہیں، یہ ابھی تک اس طریقے سے ان کے مسائل ہیں، ان کو اس طریقے سے سیریس نہیں لیا گیا۔ ان کے کئی لوگ ہیں جو پروگریسو مائنڈ سیٹ کے، حالانکہ یہاں پہ کرائم ریٹ بھی تقریباً زیرو ہے، یہاں پہ ایسی کوئی وارداتیں بھی نہیں ہوتی، پڑھے لکھے لوگ ہیں، شعوری لوگ ہیں، تہذیب یافتہ لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے ہمارے لوگ ان کو اس طریقے سے نہیں لے رہے ہیں۔ اور اب کل کی جو پیش رفت ہوئی ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جو 5واں صوبہ اسے کہا ہے، اور کہا ہے کہ بنا رہا ہوں، تو یقیناً بہت اچھی بات ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہے کیا، اس کا رقبہ کتنا ہے، اس میں کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں، اس میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں، اس میں کس طریقے سے آئینی طریقے سے یہ خطہ چلتا رہا، اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں پوری رپورٹ میں۔ گلگت بلتستان پاکستان کا 5واں صوبہ کن مراحل سے گزرا اور اس کی آئینی حیثیت کیا ہے؟ گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت جاننے کے لیے خطے کی جغرافیائی، تاریخی اور معروضی حالات کی حقائق کو مد نظر رکھنا لازمی ہے۔ اس کے بغیر صورتحال کا سمجھنا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے، اور بغیر سوچے سمجھے کیے ہوئے اقدام کا انتہائی منفی اثر پڑتا ہے۔ گلگت بلتستان کا رقبہ تقریباً 73,000 مربع کلومیٹر یعنی 28,000 مربع میل سے زیادہ ہے۔ 2015 میں کی گئی مردم شماری کے مطابق گلگت بلتستان کی آبادی لگ بھگ 18 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، جو اب بڑھ کر 18.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ گلگت بلتستان کے جنوب میں پاکستان کا زیر انتظام کشمیر، مغرب میں صوبہ خیبر پختونخوا، شمال میں افغانستان کی واقع راہداری، مشرق اور شمال مشرق میں چین کا سنکیانگ خطہ، اور جنوب مشرق میں ہندوستان کے زیر انتظام جموں و کشمیر اور لداخ واقع ہیں۔ 2 لاکھ کی آبادی سے زیادہ کا گلگت شہر اس خطے کا دارالحکومت ہے۔ گلگت بلتستان انتہائی پہاڑی علاقہ ہے، اور یہاں 8,000 میٹر یعنی کیٹو اور ناگا پربت سمیت کی اونچائی کے 5 اور 7,000 میٹر کی 50 سے زیادہ چوٹیاں موجود ہیں۔ قطبی خطوں سے باہر دنیا کے 3 طویل ترین گلیشیئرز بھی اس علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر سے سیاح اس خطے کا رخ کرتے ہیں، اور یہاں ٹریکنگ اور کوہ پیمائی کی اہمیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انتظامی طور پر گلگت بلتستان کو 3 ڈویژنوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں بلتستان، گلگت اور دیامیر شامل ہیں۔ بلتستان اور گلگت 4 اور دیامیر 2 اضلاع پر مشتمل ہیں۔ گلگت بلتستان دنیا کی 6 میں 4 بڑی ایٹمی قوتوں پاکستان، چین، بھارت اور روس کے درمیان واقع ہے، جبکہ افغانستان میں سپر پاور امریکہ کی موجودگی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ یہ خطہ 28,000 مربع میل پر پھیلے ہوئے 20 لاکھ افراد کا مسکن ہے،
مگر خطے کی تاریخی اور جغرافیائی اہمیت نے خطے کو 28 لاکھ مربع میل رقبہ اور کروڑوں کی آبادی رکھنے والے ملک سے زیادہ اہمیت کا حامل بنا دیا ہے۔ گلگت بلتستان کی یہ اہمیت صدیوں سے ہے، بلکہ مستقبل کے حوالے سے اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام عالمی قوتوں کی نظریں خطے پر لگی ہوئی ہیں۔ یہ خطہ 73 سے 75 ڈگری مشرقی طول بلد اور 35 سے 37 ڈگری شمالی عرض بلد کے درمیانی علاقے پر محیط ہے۔ گلگت بلتستان بنیادی طور پر 2 ریجن پر مشتمل ایک خطہ ہے جس کے 6 اضلاع، 20 تحصیل اور 10 سب ڈویژنز ہیں۔ گلگت ریجن 4 اضلاع گلگت، دیامر، غزر اور استور، جبکہ بلتستان ریجن 2 اضلاع سکردو اور گنگچے پر مشتمل ہے۔ دونوں ریجن میں مختلف مکاتب فکر اور زبانوں کے لوگ آباد ہیں۔ خطے کی سب سے بڑی زبان شنائے جو ضلع دیامر اور استور میں 100%، ضلع گلگت میں تقریباً 50%، ضلع غزر میں 40%، سکردو میں 10% اور گنگچے میں 5% بولی جاتی ہے۔ دوسری بڑی زبان بلتی ہے جو بلتستان ریجن کے 2 اضلاع سکردو اور گنگچے میں بالترتیب 90 اور 95% بولی جاتی ہے۔ تیسری بڑی زبان پرشسکی ہے جو ضلع گلگت میں 30% اور غزر میں 15% بولی جاتی ہے۔ چوتھی زبان کھوار ہے جو ضلع غزر میں 45% اور ضلع گلگت میں 5% بولی جاتی ہے، جبکہ وقی ضلع گلگت میں 15% بولی جاتی ہے۔ مجموعی طور پر پورے خطے میں شینا 50%، بلتی 30%، پرشسکی 10%، کھوار اور وقی 10% بولی جاتی ہیں۔ بلتستان ڈویژن میں شامل اضلاع سکردو، شیگر، خرمگ اور گانچے ہیں، جبکہ گلگت ڈویژن گلگت، غیزا، ہنزا اور نگر نامی اضلاع پر مشتمل ہیں۔ اسی طرح دیامیر ڈویژن کے 2 اضلاع میں دیامیر اور استور شامل ہیں۔ گلگت بلتستان کو شروع دن سے جن آئینی مسائل کا سامنا کرنا پڑا وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ نومبر 1947 میں مقامی آبادی اپنی مدد آپ کے تحت ڈوگرا سرکار کو بدترین شکست دے کر اس خطے کو آزاد کرانے میں کامیاب ہوئی، اور 16 نومبر 1947 کو الحاق پاکستان کا مرحلہ بھی مقامی قیادت کی مرضی و منشا پر احسن طریقے سے تکمیل پاتا ہے۔ سردار عالم گلگت کے پولیٹیکل ایجنٹ مقرر ہوتے ہیں اور اس علاقے کو ایجنسی میں تبدیل کر کے FCR کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ عوامی سطح پر اس کے مذکورہ فیصلے کی کوئی خاص پذیرائی نہیں ہوتی ہے، لیکن سیاسی ارتقاء کا یہ پہلا قدم عوام کو ایک نئے دور سے آشنا کراتا ہے اور یہ سلسلہ 1949 تک چلا جاتا ہے۔ 28 اپریل 1949 کو 2 کشمیری رہنماؤں سردار ابراہیم اور غلام عباس کے ساتھ وزیر محکمہ مشتاق گرمانی کے دستخطوں سے ایک معاہدہ طے پاتا ہے جسے معاہدہ کراچی کہتے ہیں۔ اس معاہدے کی روح سے یہ خطہ یعنی گلگت بلتستان انتظامی طور پر ریاست پاکستان کے زیر انتظام آ جاتا ہے۔ ایوب خان کے زمانے میں گلگت بلتستان کو پہلی مرتبہ جمہوری تصور دیا جاتا ہے اور یوں 1960 کی دہائی میں زرعی صنعتی پروگرام کے نام پر ایک نئے سیاسی نظام کی شروعات ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان میں بنیادی جمہوریت کے نام پر ایک ادارہ 1961 میں بلتستان اور 1964 میں گلگت میں قائم ہوتا ہے، جس کے تحت پہلی دفعہ یونین کونسلیں، تحصیل کونسلیں اور ضلع کونسلیں تشکیل دے کر بالغ رائے دہی کی بنیاد پر عوامی نمائندوں کا انتخاب ہوا۔ اس عمل سے عوام میں جمہوری رویے پروان چڑھنے لگے، جبکہ عوام کا اعتماد ریاست اور ریاستی اداروں پر پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ 1970 کی دہائی تک ارتقاء کا یہ عمل اسی طرح جاری رہا، مگر 1970 میں پہلی بار سیاسی اصلاحات کے ساتھ گلگت بلتستان میں ایک مشاورتی کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کونسل کے انتخابات 30 دسمبر 1970 کو منعقد ہوئے اور کل 21 منتخب و نامزد اراکین سامنے آئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے گلگت بلتستان کی سیاست کو مزید ارتقائی عمل سے گزارتے ہوئے مشاورتی کونسل کا نام تبدیل کر کے ناردرن ایریاز کونسل رکھا اور خطے کا نام بھی جو کہ گلگت بلتستان تھا اب ناردرن ایریاز بن گیا۔ اس دور میں گلگت بلتستان میں 2 نئے اضلاع کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ اس طرح شمالی علاقہ جات کونسل کی تیسری مدت کے انتخابات 11 اکتوبر 1979 کو منعقد ہوئے، چوتھی مدت کے انتخابات 26 اکتوبر 1983 کو، پانچویں مدت کے انتخابات 11 نومبر 1987 کو، چھٹی مدت کے انتخابات نومبر 1991 کو منعقد ہوئے جس میں ایک مذہبی طبقے نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ ساتویں مدت کے الیکشن اکتوبر 1994 میں منعقد ہوئے۔ یہ الیکشن پہلی دفعہ سیاسی جماعتی بنیادوں پر ہوئے، کیونکہ اس سے قبل جتنے بھی الیکشن ہوتے رہے وہ یا تو آزادانہ حیثیت سے ہوئے یا مذہبی اور فقہ وارانہ بنیادوں پر ہوتے رہے۔ گلگت بلتستان کی جمہوریہ و سیاسی تاریخ میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب 1999 اور 2000 کے دوران اس وقت کی وفاقی حکومت نے لیگل فریم ورک آرڈر 1994 میں ایک ترمیم کے ذریعے ناردرن ایریاز کونسل کا نام تبدیل کر کے ناردرن ایریاز قانون ساز کونسل رکھ دیا، جبکہ پہلی مرتبہ اسپیکر کے عہدے کے علاوہ 3 خواتین کی مخصوص نشستیں بھی مقرر کر دی گئی اور 1999 میں 8ویں مدت کے انتخابات منعقد ہوئے۔ 12 اکتوبر 2004 کو نویں انتخابات منعقد ہوئے۔ 10ویں انتخابات کے انعقاد سے قبل جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے دور میں گلگت بلتستان میں سیاسی عمل کو مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ ہوا۔ گلگت بلتستان جو خطے کا پرانا نام تھا اسے عوامی و منتخب نمائندوں کی متفقہ رائے سے بذریعہ اسمبلی قرارداد بحال کیا گیا۔ انہی دنوں جنرل ریٹائر پرویز مشرف کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور مرکز میں ایک مرتبہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی اور آصف علی زرداری پاکستان کے صدر بن گئے۔ چونکہ گلگت بلتستان سطح پر 2009 میں 10ویں انتخابات کا انعقاد ہونا تھا، اس سے قبل پیپلز پارٹی
قیادت نے جنرل پرویز مشرف دور کی گلگت بلتستان کے لیے تیار شدہ سیاسی اصلاحاتی مسودے پہ ضروری ترامیم کے بعد ایک صدارتی آرڈر جاری کیا، جسے گورننس آرڈر 2009 کا نام دیا گیا۔ اسی آرڈر کی روح سے گلگت بلتستان کو پہلی بار صوبائی طرز کا نظام دیا گیا اور گورنر، وزیر اعلیٰ جیسے مناصب متعارف کرائے گئے۔ گو کہ اس آرڈر کو کسی بھی قسم کا آئینی تحفظ نہیں دیا گیا۔ اس آرڈر کی کوکھ سے گلگت بلتستان کونسل کے نام سے ایک اور ادارے کا قیام عمل میں آیا، جس کے چیئرمین وزیر اعظم پاکستان قرار پائے۔ کونسل کے کل ممبران کی تعداد 12، جن میں سے 6 وفاق سے نامزد اور 6 گلگت بلتستان اسمبلی کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے 52 شعبوں کے اختیارات اور قانون سازی کا حق کونسل کو دے دیا گیا، جس پر گلگت بلتستان کے تمام سٹیک ہولڈرز نے اختیارات کی وفاق کو منتقلی پر تحفظات کا اظہار کیا، مگر دوسری جانب آرڈر 2009 کو سیاسی ارتقاء کا بڑا قدم بھی تسلیم کیا گیا۔ مگر آئینی حقوق، قومی اسمبلی و سینٹ میں نمائندگی کا مطالبہ نوجوان نسل کا پاپولر ٹرینڈ بنتا رہا اور عوامی مطالبے پر سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے سرتاج عزیز کی سربراہی میں گلگت بلتستان و فاٹا کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے الگ الگ آئینی اصلاحات کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایات جاری کی۔ فاٹا کے لیے تو خوشخبری سنا دی گئی، مگر گلگت بلتستان کے لیے آرڈر 2018 کے نام سے مالی و سیاسی اختیارات دینے کا اعلان ہوا۔ اس نئے آرڈر میں گلگت بلتستان کونسل کے اختیارات کم کر کے صوبے کے سپرد کیے گئے اور کونسل کی محض مشاورتی حیثیت برقرار رکھی گئی۔ تاہم مذکورہ آرڈر کو عوامی سطح پر پذیرائی نہیں ملی، کیونکہ گلگت بلتستان کی نوجوان نسل وفاق کے بڑے اداروں میں نمائندگی چاہتی ہے۔ اس آرڈر کو بعض مقامی شخصیات نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے کچھ سماعتوں کے بعد وفاقی حکومت کو تنبیہ کی کہ وہ جلد از جلد گلگت بلتستان کی محرومیوں کے خاتمے کے لیے سرتاج عزیز کی سفارشات کو رپورٹ کی شکل میں عدالت میں پیش کریں یا خود حکومت گلگت بلتستان کے لیے آئینی، مالی و سیاسی اختیارات کا اعلان کرے۔ اسی تناظر میں نئے منتخب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایک کمیٹی تشکیل دی۔ ویسے تو گلگت بلتستان کو ملک کا 5واں صوبہ بنانے کی باتیں زبان زد عام ہو رہی تھیں، دوسری طرف اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست آئین کے تحت عوامی آراء کو اہمیت دینے کے پابند ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کا ایک الگ 5واں صوبہ بنا دیا جائے، تاہم اس مطالبے پر عمل درآمد میں حکومت کو کچھ مجبوریاں درپیش ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف گلگت بلتستان کے عوام بے حد مثبت سوچ کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ گلگت بلتستان کے قومی دن کی اہم تقریب میں وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ حکومت نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گلگت بلتستان کو اب پوری صوبائی حیثیت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان کا واحد وزیر اعظم جو گلگت بلتستان کے قومی دن کی تقریب میں شرکت کے لیے آیا ہوں، آئندہ ہر سال اس تقریب میں شریک ہوا کروں گا، اور یوں 73 سال سے ایک پیچیدہ معاملہ عمران خان نے حل کر کے ثابت کر دیا کہ وہ مملکت پاکستان کو مضبوط سے مضبوط بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ تو یہ تھا پاکستان کا 5واں صوبہ جسے گلگت بلتستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم امید کریں گے کہ یہ واقعی 5واں صوبہ عملی طور پر ہوگا، اس کی آزاد اسمبلی ہوگی، یہاں کوئی کٹ پتلی نہیں ہوں گے، یہاں پر ان کو بھی وہی سارے حقوق اور مراد حاصل ہوں گی جو باقی صوبوں کو حاصل ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے آئین میں تو بہت ساری سہولیات ہیں، لیکن ملتی کچھ نہیں ہے، چاہے وہ خواتین کے حقوق ہوں، بچوں کے حقوق ہوں، ہر قوم کے حقوق ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چند شہریوں کے علاوہ یا چند شہروں کے علاوہ کسی کو وہ حقوق نہیں ملتے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس خطے کو بھی جتنے اگر مل سکتے ہیں، جتنے آئین کہتا ہے، تو ان لوگوں کو بھی وہی ملنے چاہیے، اور ان کے لیے بھی اضافی الاؤنس، کیونکہ یہ ظاہری بات ہے 5واں صوبہ بنا ہے، ابھی اس کو بھی بڑا ٹائم لگے گا انفراسٹرکچر بنانے میں۔ ان کے جو طالب علم ہیں، جو لوگ ہیں، یہاں بھی بے روزگاری بہت ہے، ان کے لیے اچھے روزگار بنانے میں، ادارے ڈیولپ کرنے میں۔ تو ہم یہاں جہاں پر یہ وہ کر رہے ہیں، وہیں پر حکومت پاکستان سے یہ بھی گزارش کریں گے کہ ان کے لیے خصوصی فنڈز مختص کیے جائیں۔ فاٹا کے لیے بھی کیے گئے تھے لیکن ملے نہیں ہیں۔ اب ہم اس کے لیے بھی درخواست یہی کرتے ہیں کہ فنڈ دیں تاکہ جلد سے جلد ادارے وہاں پر بنیں اور وہاں پر بھی باقی پروگریسو شہروں کی طرح نظام چلے۔ اور یقیناً یہ وہ خطہ ہے، بڑا پروگریسو خطہ ہے، پروگریسو لوگ ہیں، اور یہاں پر اگر تھوڑی سی بھی ہم نے انویسٹمنٹ کی تو اس کے دور رس نتائج ہم لے سکیں گے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان مقبول جعفر کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔